بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ حسن روحانی نے کی سوئٹزرلینڈ کے صدر سے ملاقات، کہا کبھی بیرونی دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ ایران اور 5 بڑی طاقتوں کی جمعے کو ویانا میں اہم میٹنگ، امریکی فیصلے سے پیدا صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ حدیدہ میں سعودی اتحاد کے حملے، کئی الحوثی لیڈرز کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ نیوم پروجیکٹ کے جرمن سی ای او کو پرنس محمد کا ایڈوائزر مقرر کر دیا گیا۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق گرفتار، لاکھوں ڈالر کے غبن کا الزام۔ بچوں کی فٹ بال ٹیم تھائی لینڈ کے غاروں میں پھنس گئی، بچانے کے لیے مہینے لگ سکتے ہیں۔ کیا پی ڈی پی کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے؟ محبوبہ مفتی کے خلاف عمران انصاری کی بغاوت، خاندانی راج کا الزام۔ ماب لنچنگ جرم ہے، مقصد کچھ بھی ہو، سپریم کورٹ کا سخت ریمارک، کہا روکنا ریاستوں کی ذمہ داری ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی اور سوئٹزرلینڈ کے صدر ایلیان ورسٹ نے ایران نیوکلیئر ڈیل، ایران اور باہر کی دنیا کے درمیان تجارت اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی۔ اس ملاقات کے دوران دونوں لیڈرز نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ایران اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور دونوں ملک اس کے لیے تمام کوششیں کرنے تیار ہیں۔ روحانی نے یہ دورہ ایک ایسے وقت کیا جب امریکہ نے تمام ملکوں کو دھمکی دی ہے کہ وہ 4 نومبر سے ایرانی تیل خریدنا بند کر دیں ورنہ ان کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں گی۔ روحانی نے خطے میں ایران کے رول کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی خارجہ پالیسی پڑوسیوں کے ساتھ دوستی اور تعاون پر مبنی ہے اور اسلامی جمہوریہ نے کبھی بھی خطے میں تناؤ پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نیوکلیئر ڈیل ایک عالمی سمجھوتا ہے اور امریکہ کی طرف سے اس سمجھوتے کو توڑنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ عالمی سمجھوتوں کی پابندی نہیں کرتا۔ اس موقع پر سوئٹزرلینڈ کے صدر نے دونوں ملکوں کے بیچ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بڑھتے ہوئے تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ روحانی نے سوئٹزرلینڈ میں رہنے والے ایرانیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے اس لیے نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ ایرانی قوم پر دباؤ ڈالنا چاہتا تھا، لیکن ایران کبھی بھی بیرونی دباؤ کو قبول نہیں کرے گا۔ روحانی کے ساتھ اعلیٰ سطح کا ایک ڈیلیگیشن بھی تھا۔ اس موقع پر کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ روحانی سوئٹزرلینڈ سے آسٹریا جائیں گے جہاں وہ وہاں کے لیڈر سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایران اور نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کرنے والے 5 ملکوں کے وزیروں کی ایک ہنگامی میٹنگ جمعے کو ویانا میں ہوگی، جس میں امریکہ کی طرف سے سمجھوتے کو توڑنے کے بعد اس ڈیل کو برقرار رکھنے کے راستوں پر غور کیا جائے گا۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی IRNA نے یہ بات بتائی۔ فرانس، رشیا، جرمنی، برطانیہ اور چائنا کے وزیروں کی یہ میٹنگ ہوگی۔ یہ میٹنگ ایران کی درخواست پر ہو رہی ہے جس میں اس سمجھوتے کو بچانے کے لیے یورپ کے ایک پیکیج اور تجویزوں پر غور کیا جائے گا۔ اس سے پہلے 6 ملکوں کے ایکسپرٹس نے ایران میں بند کمرے میں میٹنگ کی تھی جس میں اس سمجھوتے کے مستقبل کے بارے میں غور کیا گیا تھا۔ یہ میٹنگ مئی کے آخری دنوں میں ہوئی تھی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 8 مئی کو اعلان کیا تھا کہ امریکہ نیوکلیئر سمجھوتے سے باہر نکل جائے گا۔ ایران کے ایک سینئر فوجی کمانڈر نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ کے خلاف کسی بھی خطرے کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ایران کی فوجیں دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ میجر جنرل غلام علی راشد نے تہران میں فوج کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ایران نے کہا کہ دنیا کو نسل کشی اور قتل عام کو روکنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر غلام علی خسرو نے UN جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بات کرتے ہیں سیریا کی۔ جارڈن اور رشیا کے عہدیداروں نے سیریا کی صورتحال پر بات چیت کی جہاں درا صوبے میں سرکاری فوج کا آپریشن جاری ہے۔ جارڈن، اسرائیل اور امریکہ اس آپریشن سے خوش نہیں ہیں۔ جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے ماسکو پہنچتے ہوئے رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف سے ملاقات کی۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ جارڈن کا کہنا ہے کہ سیرین فوج کے اس آپریشن کی وجہ سے جارڈن پر ریفیوجیوں کا اور زیادہ بوجھ پڑے گا۔
जॉर्डन ने दरा के रेफ्यूजियों के लिए एक इमदादी मुहिम शुरू की है। दरा की लड़ाई की वजह से तकरीबन 2,70,000 लोग फरार हुए हैं। इनमें से हजारों लोग जॉर्डन सरहद पर फंसे हुए हैं। इस दौरान दरा के बाद अपोजिशन ग्रुप्स और रशिया के ओहदेदारों के बीच बातचीत नाकाम हो गई है। यह बातचीत 3 दिनों से जारी थी। खबर है कि दरा में कई मकामात पर हवाई हमले जारी हैं। अपोजिशन की तरफ झुकाव रखने वाली मीडिया ने कहा कि हवाई हमलों में कई लोग हलाक और जख्मी हुए हैं। अब बात यमन की। सऊदी इत्तेहाद ने हुदैदा में कई अलहूसी लीडर्स को हलाक करने का दावा किया है। बताया गया कि हुदैदा के जाबिद जिले में अलहूसियों के एक हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, जहां कई फील्ड लीडर्स की मीटिंग हो रही थी। इस दावे के बाद अलहूसियों ने इलाके को घेर लिया। कई जख्मियों को हुदैदा के हॉस्पिटल्स में शरीक किया गया। जिला वतन सदर अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी की वजारत दिफा ने बताया कि इस हमले में दर्जनों अलहूसी जख्मी भी हुए। इस दौरान सऊदी इत्तेहाद ने हुदैदा के कई इलाकों में ऑपरेशंस तेज कर दिए हैं। इससे पहले यूएई ने दावा किया था कि अरब इत्तेहाद ने हुदैदा में लड़ाई रोक दी है ताकि यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे को अमन कोशिशों का एक मौका दिया जाए, लेकिन अलहूसियों ने यूएई के इस दावे को रद्द कर दिया और कहा कि हुदैदा में कोई सीजफायर नहीं किया गया और यह दावा झूठा है। अलहूसी ने अपने ड्रोन ऑपरेशंस का एक वीडियो जारी किया है। इन ड्रोन हवाई जहाजों को हुदैदा में उड़ता हुआ दिखाया गया। मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रजाक को कुआलालंपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर लाखों डॉलर के गबन और चोरी का इल्जाम है। उस मामले की तहकीकात जारी है। नजीब रजाक के वकील ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि साबिक वजीर आजम पर चारशंबे को बाकायदा अदालत में इल्जामात लगाए जाएंगे। मलेशिया की एक एंटी करप्शन एजेंसी ने नजीब रजाक के सौतेले बेटे और हॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर रिजा अजीज से पूछताछ की। करप्शन के इल्जामात की वजह से नजीब रजाक के इत्तेहाद को 9 के इलेक्शन में शिकस्त हुई थी। नई हुकूमत ने इस मामले की सरगर्मी से तहकीकात कराई। ऐसा इल्जाम है कि नजीब रजाक ने एक सरकारी कंपनी मलेशिया डेवलपमेंट बनाई और इस कंपनी का इस्तेमाल शख्सी फायदों के लिए किया। सऊदी अरब में नियोम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालने वाले क्लॉस क्लेनफेल्ड को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एडवाइजर मुकर्रर कर दिया गया है। एक सरकारी बयान में यह ऐलान किया गया। कहा गया कि क्लॉस क्लेनफेल्ड सऊदी अरब की मुआशी, तकनीकी और मालियाती तरक्की की जिम्मेदारी संभालेंगे। क्लॉस क्लेनफेल्ड एक जर्मन शहरी हैं जो एल्को कंपनी के सीईओ और चेयरमैन रह चुके। इसके अलावा वो साइमंस एजी कंपनी के सीईओ और साबिक सदर हैं। नियोम प्रिंस मोहम्मद का एक खुसूसी प्रोजेक्ट है जिसके तहत एक नया शहर बनाया जाएगा जो आलमी तिजारती सरगर्मियों का मरकज होगा। यह शहर बहरे अहमर या रेड सी के साहिल पर बसाया जाएगा। नियोम का मतलब नया मुस्तकबिल है। क्लॉस क्लेनफेल्ड ने जून 2017 में नियोम प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। क्लेनफेल्ड अगस्त से एडवाइजर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके बजाय नजमी अल नसर को नियोम प्रोजेक्ट का सीईओ मुकर्रर किया गया है। अल नसर आरामको कंपनी में 30 साल से ज्यादा का तजुर्बा रखते हैं। हाल ही में उन्हें किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उबूरी सदर बनाया गया था। वो शुरू से ही नियोम प्रोजेक्ट से जुड़े रहे। सऊदी अरब ने अक्टूबर 2017 में $500 मिलियन के खर्च से ये मेगा सिटी नियोम प्रोजेक्ट का ऐलान किया था, जिसका मकसद सऊदी अरब की मुआशी तरक्की को तेज करना है। दुनिया भर से में अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हसन रूहानी ने की स्विट्जरलैंड के सदर से मुलाकात। कहा कभी बैरूनी दबाव कबूल नहीं करेंगे। ईरान और 5 बड़ी ताकतों की जुमे को वियना में अहम मीटिंग। अमरीकी फैसले से पैदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। हुदैदा में सऊदी इत्तेहाद के हमले, कई अलहूसी लीडर्स को हलाक करने का दावा।
نیوم پروجیکٹ کے جرمن سی ای او کو پرنس محمد کا ایڈوائزر مقرر کر دیا گیا۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق گرفتار، لاکھوں ڈالر کے غبن کا الزام۔ بچوں کی فٹ بال ٹیم تھائی لینڈ کے غاروں میں پھنس گئی، بچانے کے لیے مہینے لگ سکتے ہیں۔ کیا پی ڈی پی کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے؟ محبوبہ مفتی کے خلاف عمران انصاری کی بغاوت، خاندانی راج کا الزام۔ ماب لنچنگ جرم ہے، مقصد کچھ بھی ہو، سپریم کورٹ کا سخت ریمارک، کہا روکنا ریاستوں کی ذمہ داری ہے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ غزہ پٹی کے رفح ٹاؤن میں اسرائیلی فائرنگ میں ایک فلسطینی نوجوان جاں بحق ہو گیا اور 3 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے زخمی ہونے والے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ زخمیوں میں ایک 16 سال کا بچہ شامل ہے جو وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اسے ایک ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ غزہ سرحد سے دراندازی کی ایک کوشش کرنے والے فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے الزام لگایا کہ اس دراندازی اور گڑبڑ کے لیے حماس ذمہ دار ہے۔ فلسطینی گروپوں کے بیچ صلح کی کوششوں کے درمیان حماس کے لیڈرز کو ایجپٹ بلایا گیا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ حماس کے پولیٹیکل لیڈر اسماعیل ہانیہ سے ایجپٹ کے انٹیلیجنس عہدیداروں نے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ سمجھا جاتا ہے کہ حماس اعلیٰ سطح کی ایک ڈیلیگیشن کو قاہرہ بھیجے گی۔ اس بات چیت کو حماس اور فتح کے درمیان صلح کی کوششوں کے حصے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ کی صورتحال اور اسرائیل غزہ سرحد پر تناؤ کے بارے میں بھی اس میٹنگ میں غور ہوگا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نیسٹ نے ایک متنازع قانون کو منظور کیا ہے جس کے تحت فلسطینی قیدیوں اور اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں ہلاک لوگوں کے رشتہ داروں کی مالی مدد روک دی جائے گی۔ یہ بل 15 کے مقابلے 87 ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ اس بل کے تحت اسرائیل کی حکومت فلسطینی اتھارٹی کی طرف سے یہ رقم خود کاٹے گی۔ فلسطینیوں نے اس منصوبے پر تنقید کی۔ ایک فلسطینی عہدیدار سائے برکات نے کہا کہ اس قدم سے کیش کی قلت سے دوچار فلسطینی اتھارٹی کے وجود پر ہی خطرے پیدا ہو جائیں گے۔ جرمن چانسلر انجیلا مرکل نے ایک اتحادی لیڈر کے ساتھ صلح کر لی ہے جس سے ان کی حکومت بچ گئی ہے۔ ایک ریفیوجی تنازع پر یہ اختلافات پیدا ہوئے تھے۔ 5 گھنٹوں کی بات چیت کے بعد وزیر داخلہ اور چانسلر کے بیچ صلح ہوئی۔ تھائی لینڈ کے غاروں میں 9 دن پہلے 12 بچے لاپتہ ہو گئے تھے۔ ان 12 بچوں اور ان کے فٹ بال کوچ کا سراغ مل گیا ہے۔ کہا گیا کہ وہ سب غار میں زندہ ہیں لیکن انہیں نکالنے کے لیے کافی وقت لگ سکتا ہے۔ تھائی لینڈ کی فوج کا کہنا ہے کہ انہیں باہر نکلنے کے لیے غوطہ خوری یا ڈائیونگ سیکھنی ہوگی یا پھر مہینوں سیلاب کے کم ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ماہر تیراکوں نے یہ بات معلوم کر لی ہے کہ یہ لوگ کہاں ہیں۔ اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کس طرح ان تک کھانے پینے کی چیزیں پہنچائی جائیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ غار میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے کم سے کم 4 مہینے تک کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں کام شروع کر دیا گیا۔ نیوی کے خصوصی دستے اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ فیس بک پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا گیا جس میں ایک ماہر غوطہ خور انگلش میں پوچھ رہا ہے کہ آپ کتنے لوگ ہیں؟ جواب میں وہ کہتے ہیں کہ 13۔ یہ پوسٹ تھائی لینڈ نیوی نے ڈالی ہے۔ اس دوران غار میں پھنسا ہوا ایک لڑکا ویڈیو میں کہتا ہے کہ انہیں بتاؤ کہ ہم بھوکے ہیں۔ ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مقامی فٹ بال کلب کے یہ کھلاڑی سمندری غاروں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ لڑکے غار کے ایک سوکھے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اطراف پانی ہے۔ اس مقام پر وہ 9 دن سے ہیں اور یہ لوگ کھانا مانگ رہے ہیں اور اپنے آپ کو باہر نکالنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے والے غوطہ خور لڑکوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پریشان نہ ہوں، ان کی مدد کے لیے بہت سے لوگ آ رہے ہیں۔ ریسکیو ٹیم اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ کیا غار میں پھنسے ہوئے لوگوں کو فوری نکالنے کی کوشش کی جائے یا غار سے پانی نکالا جائے اور کمزور لوگوں کو تھوڑا طاقتور بنایا جائے۔ غار میں پھنسے ہوئے ان بچوں کی عمر 11 سے 16 سال کے بیچ ہے۔ یہ لوگ اس وقت لاپتہ ہو گئے تھے جب وہ اپنے کوچ کے ساتھ ایک تفریح پر گئے تھے۔ بی بی سی نے بتایا کہ غار کے دہانے پر کافی سرگرمیاں چل رہی ہیں اور غار سے پانی نکالنے اور غوطہ خوروں کے سلنڈر بھرنے کے لیے جنریٹر لگائے گئے ہیں۔
ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر ان بچوں کو جلد باہر نہیں نکالا جاتا ہے تو انہیں ڈائیونگ کی بنیادی تربیت حاصل کرنی ہوگی، لیکن یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس علاقے میں غار برسات کے موسم میں پانی سے بھر جاتے ہیں اور یہ پانی وہاں ستمبر یا اکتوبر تک رہتا ہے۔ ابوظہبی میں 2 ہندوستانی راتوں رات کروڑ پتی بن گئے۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے ہندوستانیوں کو بھی قیمتی تحفے اور انعامات حاصل ہوئے، جن میں ایک لگژری کار اور 2 BMW موٹر بائکس شامل ہے۔ انعاموں کی یہ رقم جملہ 10 ملین درہم بتائی گئی۔ ان لوگوں نے بگ ٹکٹ ڈرا اور دبئی ڈیوٹی فری ڈرا میں حصہ لیا تھا۔ ایک ہندوستانی توجو متھن نے بگ ٹکٹ ڈرا کے ساتھ 7 ملین درہم کا جیک پاٹ حاصل کیا۔ اس کے علاوہ نریش کمار نے دبئی ڈیوٹی فری پروموشن میں 3.6 ملین درہم کا جیک پاٹ حاصل کیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے افغانستان کے جلال آباد شہر میں سکھوں اور ہندوؤں کے قتل عام اور خودکش حملے کی مذمت کی ہے۔ یو این چیف نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ سیویلینز کو نشانہ بنانے کو درست نہیں ٹھہرایا جا سکتا اور یہ عالمی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ IS کے ایک خودکش حملہ آور نے ہندوؤں اور سکھوں کے قافلے کو اس وقت نشانہ بنایا تھا جب وہ اتوار کو صدر اشرف غنی سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ہندوستان نے کہا ہے کہ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں دہشت گردی کا اڈا ہے۔ پاکستان کی طرف سے یونائیٹڈ نیشنز میں کشمیر مسئلہ اٹھائے جانے کے بعد ہندوستان نے یہ بات کہی۔ پاکستانی نمائندے نے کہا تھا کہ یونائیٹڈ نیشنز کے ہائی کمشنر انسانی حقوق نے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی ہے، جس کے جواب میں ہندوستان نے جواب دینے کے اپنے حق کا استعمال کیا۔ ہندوستانی مشن کے فرسٹ سیکریٹری سندیپ کمار نے کہا کہ پاکستان جموں کشمیر میں جھوٹ پھیلاتا ہے۔ جموں کشمیر کی PDP پارٹی میں پھوٹ کے آثار ہیں۔ حال ہی میں BJP نے PDP کے ساتھ تعلق توڑ لیا تھا، جس کے بعد محبوبہ مفتی حکومت نے استعفیٰ دے دیا تھا اور ریاست میں صدر راج لگا دیا گیا تھا۔ PDP میں بغاوت کی خبریں ہیں۔ سابق وزیر عمران انصاری سابق چیف منسٹر محبوبہ مفتی کے خلاف ایک محاذ بنا رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ PDP کے کسی لیڈر نے محبوبہ مفتی کو خاندانی راج قرار دیا۔ عمران انصاری کے اس بیان کی کئی لوگ تائید کر رہے ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ انصاری کو کم سے کم 1/3 ارکان اسمبلی کی تائید حاصل ہو رہی ہے۔ اس دوران 46 سالہ انصاری نے جو پٹن حلقے کے رکن اسمبلی ہے کہا کہ یقین جانیے کشمیر کی سیاست میں ایک سونامی آنے والی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایسی افواہیں کہ کانگریس اور PDP ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ریاست میں نئی حکومت بنا سکے۔ اس سلسلے میں دہلی اور کشمیر میں کئی سرگرمیاں بھی محسوس کی جا سکتی ہیں، لیکن اب تک دونوں پارٹیوں کی طرف سے ان خبروں کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ انصاری کو علیحدگی پسند لیڈر سجاد لون کے قریبی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر فائنانس حسیب ڈارو بھی ان کے ساتھ ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ موب لنچنگ یا ہجوم کے ہاتھوں تشدد ایک جرم ہے، چاہے اس کا مقصد کچھ بھی ہو۔ یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اور اسے روکنا ریاستی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ چاہے گورکشا کے نام پر ہو یا بچہ چوری کے نام پر، ہجوم کے ہاتھوں تشدد ایک جرم ہے۔ اس طرح عدالت نے گورکشکوں کے حملوں کو روکنے کی ذمہ داری ریاستوں پر ڈال دی۔ عدالت نے کئی درخواستوں کی سنوائی کرتے ہوئے یہ ریمارک کیا، ان درخواستوں میں ایسے تشدد کی روک تھام کے لیے گائیڈ لائنز جاری کرنے کی خواہش کی گئی تھی۔ عدالت نے کہا کہ کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ پچھلے کچھ دنوں میں ہندوستان کے الگ الگ مقامات پر ہجوم کے ہاتھوں تشدد یا موب لنچنگ کے کئی واقعات پیش آئے۔ ان میں سے زیادہ تر واقعات واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے دوسرے فورمز پر افواہیں پھیلانے کی وجہ سے پیش آئے ہیں۔ جب سے مرکز میں نریندر مودی حکومت بنی ہے، ہجوم کے ہاتھوں تشدد کے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ 3 رکنی بینچ نے کہا کہ موب لنچنگ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے۔ سپریم کورٹ نے پچھلے سال 6 ستمبر کو ریاستوں سے کہا تھا کہ وہ گورکشا کے نام پر ہونے والے تشدد کو روکنے کے لیے قدم اٹھائے۔ اس سلسلے میں گائیڈ لائنز بھی جاری کی گئی تھیں۔ عدالت نے راجستھان، ہریانہ اور اتر پردیش کی حکومتوں سے جواب مانگا تھا۔ مہاتما گاندھی کے پڑپوتے تشار گاندھی نے اس سلسلے میں ایک درخواست داخل کی اور کہا کہ یہ ریاستیں عدالت کے حکم پر عمل نہیں کر رہی ہیں اور ان پر توہین عدالت کے الزام میں کارروائی ہونی چاہیے۔ مہاراشٹر کے دھولیا میں اتوار کو ہجوم نے بچہ چوری کے شبے میں 5 لوگوں کو مار مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ایسے ہی واقعات ملک کے کئی دوسرے مقامات پر بھی پیش آئے، جن میں حیدرآباد بھی شامل ہے۔ اس دوران دھولیا میں ہجوم کے ہاتھوں 5 لوگوں کی ہلاکت کے بعد مقامی لوگوں میں ڈر اور خوف کا ماحول اب بھی بنا ہوا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ رشتہ دار لاشیں حاصل کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس دوران مختلف لیڈرز نے افواہیں پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ حسن روحانی نے کی سوئٹزرلینڈ کے صدر سے ملاقات، کہا کبھی بیرونی دباؤ قبول نہیں کریں گے۔
ایران اور 5 بڑی طاقتوں کی جمعے کو ویانا میں اہم میٹنگ، امریکی فیصلے سے پیدا صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ حدیدہ میں سعودی اتحاد کے حملے، کئی الحوثی لیڈرز کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ نیوم پروجیکٹ کے جرمن سی ای او کو پرنس محمد کا ایڈوائزر مقرر کر دیا گیا۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق گرفتار، لاکھوں ڈالر کے غبن کا الزام۔ بچوں کی فٹ بال ٹیم تھائی لینڈ کے غاروں میں پھنس گئی، بچانے کے لیے مہینے لگ سکتے ہیں۔ کیا پی ڈی پی کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے؟ محبوبہ مفتی کے خلاف عمران انصاری کی بغاوت، خاندانی راج کا الزام۔ ماب لنچنگ جرم ہے، مقصد کچھ بھی ہو، سپریم کورٹ کا سخت ریمارک، کہا روکنا ریاستوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔